بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ الحاجت کیا ہے؟ صلاۃ الحاجت کی فضیلت کیا ہے؟ صلاۃ الحاجت کے کیا کیا فائدے ہیں؟ صلاۃ الحاجت پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ صلاۃ الحاجت کس وقت پڑھنی چاہے؟ کیا جب سورج ڈوبنے لگتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ خاص عظیم نماز ایک عظیم الشان تحفہ ہے جو اللہ کے دربار میں آپ کے ہر فریاد کو شرف قبولیت بخش سکتی ہے؟ جی ہاں، صلاۃ الحاجت وہ مایا ناز عبادت ہے جو بندے کی دعا کو بلندیوں تک پہنچاتی ہے، اور یہ بہترین وسیلہ ہے جو ناممکن کو بھی اللہ کے حکم سے ممکن بنا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی منفرد نماز ہے جو حاجات روائی، مشکلات کے فوری حل، دلی مرادوں کی مکمل تکمیل کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تلقین فرمائے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ یہ کیسے ادا کی جاتی ہے اور کیسے آپ کی پوری زندگی کو بدل کر رکھ سکتی ہے؟ آئیے ان اہم سوالات کے جوابات تلاش کریں۔ آخر ہمیں کامیابی کرن کیوں نہیں دکھائی دیتی؟ حقیقت تو یہ ہے، جب ہم اپنے خالق مالک کے سامنے جھکنے سے کتراتے ہیں تو کامیابی کیسے مل سکتی ہے؟ یاد رکھیں، نماز صرف ایک عام عبادت نہیں بلکہ مومن کافر کے درمیان ایک واضح حد فاصل ہے۔ پیرانی پیر شیخ العبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک تنبیہ فرماتے: جو شخص 3 جمعے جان بوجھ کر چھوڑ دے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کریں، اس کے گھر کو آگ لگا دو۔ ذرا سوچے، جب فرض نماز ترک کرنے پر ایسی سخت وعیدیں، پھر زندگی میں کامیابی کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ لوگ مختلف وظائف تو بہت کرتے ہیں مگر اصل نماز سے غفلت برتتے ہیں، پھر شکوہ کرتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ خواب یاد رکھیں، جب تک آپ سچے پکے 5 وقتہ نمازی نہیں بنیں گے، کوئی وظیفہ، کوئی خاص عمل یا کوئی دعا فائدہ نہیں دے گی۔ تو کیوں نہ آج ہم سب مل کر سچی توبہ کریں، نماز کی پابندی کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ یہی پہلا قدم ہے حقیقی کامیابی کامرانی کی طرف۔ نماز کی فضیلت، اس کی رفت شان کو سمجھنے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے۔ نماز کے علاوہ جتنی بھی عبادت نازل ہوئے یا مسلمانوں پر جن احکام شریعہ کو لازمی کیا گیا، جن کے ادائیگی کا انہیں مکلف بنا گیا، وہ تمام کے تمام اسی دنیا میں نازل ہوئے، حضرت جبرائیل امین کے واسطے سے پہنچائے گئے۔ مگر قربان جائیں، نماز کی اس عظیم عظمت اور اس کی بے مثال برتری پر اندازہ لگائیں، نماز کتنی اہم عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دربار شاہی معراج کے موقع پر بغیر کسی واسطے کے خود بلا کر اس اہم ترین عبادت کا حکم دیا۔ حدیث مبارکہ مفہوم ہے: جب بھی کسی کو اللہ سے یا کسی بندے سے کوئی خاص حاجت ہو تو وہ کامل وضو کر کے خالص دل سے 2 یا 4 رکعت صلاۃ الحاجت ادا کرے، پھر اللہ کے حضور پوری عاجزی کے ساتھ دعا کرے، وہ دعا رد نہیں کی جائے گی۔ نماز ایک ایسا اہم فریضہ ہے، عظیم الشان الہی تحفہ ہے، جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے وحی کے ذریعے زمین پر نہیں بھیجا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی بلندیوں پر بلا کر خود عطا فرمایا۔ کیا آپ جانتے ہیں، کوئی بھی نیک عمل جو نماز کے ذریعے کیا جائے کبھی ناکام نہیں ہوتا، کیونکہ نماز صرف ایک رسمی عبادت نہیں بلکہ وہ مضبوط ذریعہ ہے جو بندے کو براہ راست اللہ تعالیٰ کے شاہی دربار تک پہنچا دیتا ہے۔ جب کوئی عاجز شخص نماز کے دوران سجدے میں جا کر اپنے رب سے فریاد کرتا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں اس کی دعا رد کر دی جائے۔ جو صلاۃ الحاجت کی نماز کے ذریعے مانگی جائے وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے، یا پھر اس کے بدلے میں کوئی آنے والی بڑی مصیبت ٹل جاتی ہے، یا پھر اسے آخرت میں بہترین انعام کی صورت میں محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں: سجدہ کرو، میرے قریب ہو جاؤ۔ جب بندہ نماز کے ذریعے کوئی وظیفہ یا عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بے حد راضی ہو جاتا ہے۔ جب رب راضی ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی کامیابی کے راستے کو روک نہیں سکتی۔ بس بنیادی شرط یہ ہے، سچے دل کامل یقین سے اس کو انجام دیں۔ آپ اکثر کسی کام کو پورا کرنے کی جی توڑ کر کوشش کرتے ہیں مگر آخری لمحے میں وہ کام بگڑ جاتا ہے۔ کبھی کوئی ایسی حاجت ہوتی ہے جو مدتوں پوری ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، یا پھر آپ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں مگر نامعلوم رکاوٹیں آ پڑتی ہے۔ جب دنیا کے سارے ظاہری دروازے بند نظر آئے، جب ہر کوشش ناکام ہوتی دکھائی دے، تب صرف ایک ہی دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا دروازہ۔ بس اس دروازے پر خالص دل سے 2 یا 4 رکعت صلاۃ الحاجت ادا کریں اور پھر اللہ کے حضور انتہائی عاجزی کے ساتھ دعا کریں۔ وہ دعا کبھی رد نہیں کی جائے گی۔ یہ نماز اللہ سے اپنے بڑے سے بڑے
مقصد کو حاصل کرنے کا ایک بہترین روحانی وسیلہ ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بار بار کوشش کر کے باوجود اپنے کاروبار میں ترقی نہیں کر پاتے، یا انہیں اچھی نوکری نہیں ملتی، شادی میں مسلسل رکاوٹیں آتی ہیں، یا قرض نہیں اترتا، گھر میں سکون نہیں ہوتا۔ لیکن جب وہ صلاۃ الحاجات کا مستقل عمل شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہر مشکل کو آسانیوں برکتوں میں بدل دیتی ہے۔ صلاۃ الحاجات کو اپنے روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں، پھر دیکھیں کیسے ناممکن ممکن بنتا ہے، اور کیسے برسوں کی رکی ہوئی دعائیں پوری ہوتی ہیں، اور کیسے پہاڑ جیسے مشکلات آسانیاں بن جاتی ہیں۔ یہ نماز صرف حاجتوں کی تکمیل کا ذریعہ ہی نہیں، بلکہ اللہ کے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اس نماز کو ادا کرتا ہے، اللہ اس کی پکار سن لیتا ہے۔ وہ کام جو کبھی مکمل نہیں ہو رہا تھا، اچانک غیبی مدد آسان ہو جاتا ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے صلاۃ الحاجت کو آزمایا، بے شمار لوگوں نے اس کی روحانی کرشمے اپنے آنکھوں سے دیکھا، اور وہ سب ایک ہی بات کہتے ہیں، یہ ایک زندہ معجزہ ہے۔ تو پھر دیر کس بات کی، آج ہی صلاۃ الحاجت کا یہ بابرکت عمل شروع کریں، اور پھر اپنے آنکھوں سے اس کا اثر دیکھیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعا بہت جلد قبول ہو، ہر حاجت پوری ہو، صلاۃ الحاجت کے لیے بہترین وقت وہ ہے جب اللہ کے دربار میں دعا کی قبولیت کے دروازے سب سے زیادہ کھلے ہوتے ہیں۔ سب سے مؤثر مقبول وقت تہجد کا وقت ہے، یعنی رات کا آخری پہر، جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے۔ رب کائنات اپنے بندوں کی طرف خاص رحمت کی نظر فرما رہا ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں، پکارتے ہیں، کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، کوئی اپنی مغفرت طلب کرنے والا میں اسے معاف کر دوں۔ اس مبارک وقت میں اگر کوئی شخص وضو کر کے صلاۃ الحاجت ادا کرتا ہے، دل کی گہرائیوں سے رو کر دعا کرتا ہے، اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ البتہ یاد رہے، نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک، عین زوال کے وقت، مغرب سے پہلے، سورج ڈھلتے وقت نوافل ادا کرنا منع ہے، اس لیے اس ممنوعہ اوقات میں صلاۃ الحاجت نہ پڑھی جائے۔ محترم ناظرین، اب ہم تفصیل سے بات کر لیتے ہیں صلاۃ الحاجت پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ آپ کو اپنی نوافل صلاۃ الحاجت کی دل سے نیت کر لینی ہے۔ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت صلاۃ الحاجت کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینی ہے۔ اس طرح اپنی نیت کر لیں۔ آپ کو پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ الحمدللہ پڑھ لینے کے بعد 50 مرتبہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد پڑھ لینی ہے، پھر معمولی کے مطابق رکوع سجدہ کرنا ہے۔ اب آپ کو ہر سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد قرآن پاک کی سب سے مشہور طاقتور آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو 50 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ اب دوسری رکعت میں بھی آپ کو پہلی رکعت ہی کی طرح سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ پھر دوسری رکعت کے دونوں سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد دوبارہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو 50 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یعنی اب اس مخصوص نماز میں کل ملا کر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے گی، اور 160 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھا جائے گا۔ جب آپ صلاۃ الحاجات کی یہ 2 رکعت مکمل ادا کر چکے، یہی وہ خاص لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کے دربار میں اپنے اصل حاجات پیش کرنی ہے۔ یاد رہیے، کوئی عام دعا نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ دعا ہونی چاہیے جو دل کی گہرائیوں سے نکلے، جس میں آنکھوں کی گرتے ہوئے آنسو اس بات کی گواہی دیں آپ کی فریاد حقیقی اور تڑپ سچی ہے، جس میں دل کی مکمل سچائی، اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو نہایت عاجزی سے بلند کریں، اپنے گناہوں کا سچے دل سے اعتراف کریں، اللہ کے سامنے بالکل اس طرح ٹوٹ کر جھک جائے جیسے کوئی بے سہارا مجبور غلام اپنے کریم آقا کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اپنے رب کو اس کے پیارے اسماء حسنہ کے واسطے دیکھ کر پکاریں، اس کی وسیع رحمت، اس کی مغفرت، اس کی قدرت کا واسطہ دیں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ایسی گرویزاری دیکھتا ہے تو اس کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ جب ناممکن نظر آنے والا راستہ خود بخود کھلنے لگتا ہے، بندہ خود حیران رہ جاتا ہے، کیسے اس کی برسوں کی مشکلات پل بھر میں آسان ہو گئے۔ جب آپ سچے دل سے دعا کریں گے، رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے،
یقین رکھیں اس کا اثر فوراً ظاہر ہونے لگے گا۔ شاید اسے لمحے آپ کو دل کی گہرائیوں میں ایک عجیب سکون محسوس ہو، شاید کسی ایسے غیبی ذریعے سے مدد آئے جہاں سے آپ کو کبھی توقع امید نہ تھی، شاید آپ کی مشکلات ڈھیرے خود ہی ختم ہونے لگے، اور وہ کام جو بار بار رکاوٹ کا شکار ہوتا رہتا ہے اچانک اللہ کے فضل سے آسانی ہو جائے۔ یہ وہ عظیم معجزہ ہے جو ہر اس خوش نصیب شخص نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے جس نے مکمل یقین، انتہائی کی عاجزی کے ساتھ صلاۃ الحاجت ادا کی ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ترین اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ جب بندہ اس کی بارگاہ میں سرنگوں کو مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ آپ بس ایک بار پورے یقین کے ساتھ آزما کر دیکھیں، اپنے تمام مشکلات پریشانیوں کو اللہ کے حوالے کر دیں، اپنی دعاؤں کو نماز کے پاکیزہ وسیلے سے اللہ تک پہنچائیں، پھر دیکھیے آپ کی فریاد کیسے قبول ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کے دل کی مرادیں کیسی پوری ہوتی ہیں، اللہ کی غیبی مدد کیسی آپ کے ہر رکے ہوئے کام کو آسانی بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دین کی صحیح سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام عقیدت سے ضرور ٹائپ کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ مزید ایسی ویڈیوؤں کو چینل کو سبسکرائب کریں۔ آمین۔ السلام علیکم۔